الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد تفسیر القرآن الکریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 253۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعد منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ یہ رسول ہیں، ہم نے ان کے بعد کو بعد پر فضیلت دی۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور ان کے بعد اس نے درجوں میں بلند کیا، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو وحد نشانیاں دی اور اسے پاک روح کے ساتھ قوت بخشی، اور اگر اللہ چاہتا تو جو لوگ ان کے بعد تھے آپس میں نہ لڑتے، اس کے بعد کہ ان کے پاس وحد نشانیاں آ چکیں، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا، تو ان میں سے کوئی تو وہ تھا جو ایمان لایا، اور ان سے کوئی وہ تھا جس نے کفر کیا۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، اور لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ تلک الرسل، اس سے وہ رسول مراد ہیں جن کا اس صورت میں ذکر آیا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ انبیاء درجات میں مختلف اور فضیلت میں ایک دوسرے سے زیادہ۔ چنانچہ فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْدَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْدٍ، بنی اسرائیل 55 نمبر آیت۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بعض نبیوں کو بعد پر فضیلت دی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، سورۃ النساء 164 نمبر آیت۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں سے بعض کو بعد پر فضیلت بخشی، بعض کو درجات میں بلند فرمایا۔ اس میں جیسے قرآن مجید میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، بعبدہ بنی اسرائیل سورت آیت نمبر 1۔ اس سے مراد بعبدی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فضیلت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مجموعی فضیلت اور ایک جزوی فضیلت۔ جزوی فضیلت یعنی کسی ایک چیز میں دوسروں سے ممتاز۔
جیسے یوسف علیہ السلام پیغمبر، ان کے والد پیغمبر، ان کے دادا پیغمبر اور ان کے پردادا نبی۔ یہ فضیلت کسی اور پیغمبر کو نہیں، یہ ہے جزوی فضیلت کہ یوسف علیہ السلام پیغمبر، ان کے والد، ان کے والد، ان کے والد، 4 پیڑھیاں جسے ہم کہتے ہیں، 4 نسلیں پیغمبر نبی ہیں، نبی ہیں۔ یہ ہے جزوی فضیلت۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ معزز، عزت والے، صحیح بخاری 3353، یہ جزوی فضیلت۔ ایسے آدم علیہ السلام کو خلقت بیدیہ، اللہ تعالیٰ کا اپنے ہاتھوں سے پیدا کرنا، اور 60 ہاتھ تک قد عطا فرمایا، سبحان اللہ، قد عطا فرمایا، کتنے قد کاٹ کے مالک۔ یہ ہے جزوی فضیلت۔ مجموعی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر، اس پر امت کا اجماع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا نا سید ولد آدم، میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں، قیامت کے دن جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، حمد کا جھنڈا، آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء میرے جھنڈے کے تلے ہوں گے۔ یہ ہے مجموعی فضیلت۔ اب وہاں کسی پیغمبر کا جھنڈا نہیں، یہ انبیاء کی فضیلت۔ اب مجموعی فضیلت کہ آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے ہوں گے، ولا فخر، اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں۔ امام ترمذی اس کو لے کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ تمام انبیاء سے وعدہ لینا، میثاق، عہد لیا، یہ ہے مجموعی فضیلت کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو تم نے ان کا ساتھ دینا ہے۔ آپ کی افضلیت کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ مجموعی فضیلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جس پیغمبر کو جزوی فضیلت تھی، جو معجزے اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے، ان کی وفات کے بعد وہ معجزہ بھی ختم ہو گئے، سارے معجزات، سارے انبیاء کے یوں کہیں سب ختم ہو گئے، امتیں بھی ختم ہو گئی، انبیاء وفات پا گئے، اور جتنے معجزات ملے تھے وہ بھی سب ختم ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت حاصل ہے، قرآن مجید معجزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، لیکن آپ کا معجزہ قیامت تک باقی رہے گا، قیامت تک۔ اور محدثین نے، مفسرین نے کتاب و سنت کے دلائل سے آپ کی مجموعی فضیلت بیان کی۔ اب ایک حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے موسیٰ علیہ السلام سے بہتر نہ کہو، صحیح بخاری 3408۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، مجھے موسیٰ علیہ السلام سے بہتر نہ کہو،
ابو ہریرہ ہی بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، اللہ کے انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت مت دو۔ صحیح بخاری 3414۔ اس کا معنی کیا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام سے بہتر نہ کہو، انبیاء کی فضیلتیں ایک دوسرے پر بیان نہ کرو۔ اس کا معنی یہ ہے میری شان اور عظمت اس انداز میں بیان نہ ہو کہ دوسرے پیغمبر کی شان کم ہوتی۔ نمبر ایک، ایسی شان بیان نہ کرو۔ جیسے مجھے یاد آیا کہ ایک بہت بڑے خطیب پشاور میں خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شان ایسے بیان کی من گھڑت واقعات کے ساتھ کہ ولیوں کو موسیٰ علیہ السلام سے افضل قرار دے دی، اور علماء امت محمدیہ کے علماء کو انبیاء سے، سابقہ انبیاء سے افضل قرار دے دی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہاں پیغمبر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کو ایک دوسرے پر ایسے فضیلت مت دو۔ معنی یہ ہے کہ میری شان ایسے بیان نہ کرو کہ دوسرے پیغمبر کی شان کم ہوتی ہوئی نظر آئے، اور میں اٹھا کر امت محمدیہ کے علماء کی شان اتنی بیان کروں کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے بھی اعلیٰ ثابت کروں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ معنی ان احادیث کا کہ موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے بہتر نہ کہو، مجھے موسیٰ علیہ السلام سے بہتر نہ کہو۔ جب کہو گے تو موسیٰ علیہ السلام کی شان میں کوئی کمی تمہیں اس انداز میں بیان کرو گے کہ شان میں کمی ہوگی، اور یہ جائز نہیں۔ اور انہی باتوں پر مسلمان اور یہودی میں جھگڑے بھی ہوتے تھے۔ یہ معنی بھی ہے اس حدیث کا کہ ایک نبی کی فضیلت بیان کرو، پھر دوسری فضیلت، پھر تیسری، پھر چوتھی، اور ہر فضیلت میں اپنے نبی کی شان اتنی اونچی بیان کرو کہ دوسرے پیغمبر کی شان کم ہوتی ہو۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں۔ مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب پیغمبروں پر ایمان۔ اپنے پیغمبر علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خوب بیان کیجیے، لیکن اس انداز میں نہیں کہ دوسرے انبیاء کو آپ ٹچ کریں اور ان کی فضیلتیں کم کریں۔ نہ، یہ شرعی جائز نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی شان بڑی اعلیٰ، کائنات کا امام، انا سید ولد آدم یوم القیامہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، عیسیٰ ابن مریم کو علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے دلائل اور معجزات عطا فرمائے۔ دیکھیے سورۃ آل عمران، وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے
پرندہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے، اخلق لکم معنی اصور و اقدر لکم، یہاں معنی اخلق سے یہ نہ معنی لیا جائے کہ پیدائش، نہیں، پیدائش تو صرف اللہ ہی کرتا ہے، وہی قادر ہے، وہی خالق بھی وہی۔ وہ ظاہری شکل و صورت مٹی کی بنائی پرندے کی، اسے پھونک ماری، وہ اصل پرندہ بن گیا، یہ معجزہ تھا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ماتر زاد اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا، پھر بھی اذن اللہ، پہلے بھی فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، میرے حکم سے نہیں، میں صرف پھونک مار دیتا ہوں۔ اور وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللہ، کوڑی کو، مادرزاد اندھے کو اور مردوں کو جو زندہ کر دیتا ہوں، یہ بھی اللہ کے حکم سے، یہ بھی اللہ کے حکم سے۔ سبحان اللہ۔ بڑے واضح دلائل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اور وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، بروح القدس سے مراد جبریل امین علیہ السلام۔ دیکھیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 87، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کروائی، جبریل علیہ السلام سے، جبریل علیہ السلام سے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا کی، فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس سے اس کی تائید فرما۔ ایک حدیث میں وجبریل معک، جبریل علیہ السلام تمہارے ساتھ، تو مراد جبریل امین، جبریل امین۔ انبیاء کے پیروکاروں میں سارے دلائل دیکھنے کے بعد پھر اختلاف، پھر آپس میں لڑائی فساد، سبحان اللہ۔ اس کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے، وہ بڑا حکیم، وہ بڑا حکیم، اس کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ تقدیر جو ہے اللہ کا لکھا ہوا راز ہے، ہم سے مخفی ہے، ہم سے مخفی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ معلوم کرنے کی کوشش کریں، کوئی فائدہ نہیں۔ وہ بادشاہ ہے نا اللہ، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ سورۃ الحج ہے، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 23، لا یسأل اما یفعل وہم یسألون، وہ اپنے کاموں کے لیے جواب دہ نہیں اور سب جواب دیں۔ اللہ تو جواب دہ نہیں ہے نا، اللہ سے کوئی پوچھے، سبحان اللہ، وقفوہم انہم مسئولون، ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا۔ وہ بادشاہ جو چاہے کرے، وہ بادشاہ۔ جب یہ اصل میں تو سارا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی واقعات ہیں اللہ کے کلام میں، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کو تسلی دینا کہ آپ اختلاف دیکھ رہے ہیں، یہ تو پہلی امتوں میں بھی آتا رہا ہے، پہلی امت بھی کس طرح جھگڑتے رہی آپس میں، اب جو آپ کے سامنے اختلاف ہے، کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس پر ساری امت ایمان لے آئی ہو اور نبی رنجیدہ نہ ہوا۔ اللہ اکبر، کوئی امت ایسی نہیں دنیا میں جو اپنے نبی پر ساری امت ایمان لے آئی۔ اس لیے آپ دکھی نہ ہو، اور سچی بات ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ وارث انبیاء کے۔ سارے مسجد والے امام کے حامی نہیں ہوتے، خطیب کے حامی نہیں ہوتے، دشمن ضرور ہوں گے، مخالف ضرور ہوں گے۔
دل میں بغض اور عداوت کی وجہ سے ہوں گے۔ ساری مسجد والے ایمان نہیں لے کر آئیں گے توحید پر، کچھ نہ کچھ رہیں گے اپنے پرانے عقیدے پر۔ کیوں؟ یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ساری امت کبھی مسلمان نہیں ہوتی، اور جو نبیوں کے وارث ہیں ان کو اسی طرح جیسے انبیاء کو اس دور کے لوگ تنگ کرتے رہے اور ایمان نہ لے کر آئے، ایسے علماء کو بھی، خطباء کو بھی، ائمہ حضرات کو بھی مساجد میں تنگ کیا جاتا ہے۔ ہمارے مولانا محمد حسین کلیم رحمہ اللہ تعالی بہت باعمل آدمی تھے، سرکلر روڈ کے مسجد کے بانیوں میں سے تھے، کئی لوگ تھے بانی، ان میں سے ایک مولانا بھی تھے رحمہ اللہ۔ کہتے ہیں مسجد کے لوگ انہیں اتنی تکلیف پہنچاتے تھے کہ انہیں خون کی الٹیاں ٹینشن کی وجہ سے لگ جاتی تھیں، کچھ دوستوں نے بتلایا، اور تجربہ بھی ہے۔ دنیا میں ہم پھرتے ہیں اور مساجد کے پنچایت آتی ہے، دیکھتے ہیں لوگ تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ کوئی موقع نصیب میں ملے تو ہم اس عالم کو زچ کریں، تکلیف پہنچائیں۔ یہ تو عالم کا ظرف ہے بہت جگہوں پر کہ وہ خاموشی اختیار کر جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے، ورنہ تکلیف ایسی ہوتی ہے، ایسے ایسے لوگ دکھ بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہی ہے جو انہیں صبر دیتا ہے اور اپنے دین کی ان سے خدمت لے رہا۔ یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ کو یہ تنگ کرتے ہیں تو انبیاء کو پہلے بھی ستایا گیا، پہلے بھی ستایا گیا اور ستایا جائے گا قیامت تک۔ جو وارث آئیں گے انبیاء کے سب کو ستایا جائے گا۔ میں حیران ہوتا ہوں 30 سال جس آدمی نے ایک مسجد کی خدمت کی اور اسے وہاں سے پھر فارغ کر دیا گیا، جنہیں ساری جوانی کھپا دی، بڑھاپا آ گیا، بوڑھا ہو گیا۔ کیسے اس نے مسجد کی اینٹ رکھی، کیسے اس کے لیے اس نے کیس لڑے، کیسے سی ڈی اے کے ساتھ وہ 24 گھنٹے بھاگ دوڑ کرتا رہا، اور مسجد کی انتظامیہ تو آئی، نماز پڑھی اور گھر، اور ان کے صاحبزادوں کے اکثر تو نماز مسجد میں آتے ہی نہیں ہیں، لیکن وہ کوئی موقع ایسا نہیں ہے۔ اچھے بھی لوگ ہیں لیکن تنگ کرنے والوں کی بھی اکثریت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ حوصلہ رکھیں، حوصلہ رکھیں، اور دل کو رنجیدہ نہ کریں، رنجیدہ نہ کریں۔ ان انتظامیہ کو کہیں نا ذرا ایک مسجد بنا دیں، دیکھیں آپ مسجد بنا دیں۔ لوگ علماء کو مسجد بنانے کے لیے رقم دیتے ہیں، فلاں عالم ہے دین کی خدمت کر رہا ہے، وہاں پر کام ہو رہا ہے، وہاں پر پیسے دیے جاتے ہیں۔ انتظامیہ بھی محنت کرتی ہے، وہ بھی مال لے کر آتی ہے، مسجد بناتی ہے۔ اللہ تعالی علماء کو، ہر ایک عالم کو اپنی مسجد نصیب فرمائے۔ پچھلے کل ہی کی بات ہے، ایک جگہ پر میں تھا تو ایک علاقے میں ایک خطیب مسجد کو آباد اس نے کیا، 20 سال سے وہ خطبہ دے رہا تھا، انہوں نے خطیب بدل لیا اگلے جمعے، اور پہلے 20 سالہ پرانے خطیب کو پوچھنا اور بتلانا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس نے اشتہار دیکھے کہ جمعہ فلاں شخص پڑھائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے ساتھ پھر آپ کے ورثاء علماء ان کو تسلی دی جا رہی۔
کہ رنجیدہ نہ ہو، دعوت کا میدان جب آپ سجائیں گے لوگ تو گفتگو کریں گے، لوگ تو تنگ کریں گے۔ دعوت کا میدان جب آدمی سجاتا ہے تو پھر بڑی تکلیفیں آتی ہیں، اس پر صبر کرنا چاہیے۔ ہمارے انبیاء نے صبر کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں پر صبر کیا۔ لوگ باتیں کرتے تھے اور آپ کے چہرے پر اس گفتگو کے آثار نظر آ جاتے تھے۔ اللہ کریم ہم سب کو انبیاء والے مشن کو چلانے کی توفیق عطا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔